السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال لمن حولہ من امتی اکفلوا لی بست، رواہ الطبرانی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے اور درود و سلام اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو۔ محترم سامعین اور پردہ نشین سامعات، ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک حدیث کا ٹکڑا سامنے رکھا آپ کے، جو آج کے درس کے لیے ہم نے چنا ہے۔ اس حدیث کے راوی حافظ الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ کے نبی علیہ السلام کے اطراف بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت آپ نے فرمایا، کون شخص تم میں سے ایسا ہے کہ اگر وہ 6 چیزوں کی حفاظت کے ضمانت دے، وعدہ کرے، تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب یہ کون ضمانت دینے والا ہے؟ جس کی زبان سے صرف حق ہی نکلتا تھا، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے مگر یہ کہ اللہ کا حکم ہو۔ گویا یہ نبی کی ضمانت رب کی ضمانت ہے۔ تو صحابہ اکرام نے کہا، قالوا وما ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ اگر ہم اس کی حفاظت کی ذمہ آپ سے وعدہ کر لیں تو آپ ہم کو جنت کی ضمانت دے رہے ہیں، جنت کا وعدہ دے رہے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کوئی معمولی انسان کی بات نہیں ہے۔ صادق المصدوق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج انہیں بول دیا، انہیں بول دیا، یہ ملا وہ ملا بول دیا تو ارے بھائی ایسا، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ بول رہا ہے، یعنی جس میں شک شبہ کی کوئی گنجائش رہی نہیں جاتی ہے۔ اور اسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو قائم کیا اور ہمیں اس دنیا کے اندر اسی لیے بھیجا کہ اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کے اندر جو اللہ کی بڑی نعمت جنت ہے، اس جنت کو حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں، جد و جہد کریں۔ اور وہ راستے بھی بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء بھی بھیجتے رہے، کتابوں کا نزول بھی ہوا۔ انہی کتاب میں سے یہ ایک حدیث ہے۔ صحابہ نے کہا، قالوا وما ہی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام وہ چیزیں کون سی ہیں؟ تو آپ نے پہلی چیز بتائی، الصلاۃ، نماز ہے۔ یہ ایک مومن کے لیے سب سے بڑی عبادت، اس عبادت سے بڑھ کر کوئی عبادت ہے ہی نہیں ہے۔ اور جگہ بہ جگہ قرآن کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کی نصیحت
مختلف انداز میں مختلف طریقے سے کر رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تقریباً جب وصیت کرتے تھے تو آپ نماز کا ذکر ضرور کیا کرتے تھے۔ گویا نماز نہیں تو ہمارا ایمان درست نہیں ہے، اسی لیے قرآن نے نماز کو ایمان کہا ہے کہ یہ نماز ایمان ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رحیم۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ اس وقت نازل ہوئی جب کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ چھوڑ کر مدینۃ المنورہ آ گئے تھے تو حکم یہ تھا کہ مسجد اقصیٰ کو اپنا قبلہ بناؤ، 16-17 مہینہ ادھر ہی، لیکن بار بار آپ کی نگاہیں آسمان پر جاتی تھی، کاش کہ اللہ ہمارا قبلہ کعبۃ اللہ بنا دے۔ 16-17 مہینے کے بعد حکم آیا کہ آپ کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، تو آپ پلٹ گئے۔ اب یہ 16-17 مہینے میں کچھ صحابی ایسے تھے جو طبعی موت سے وفات کر چکے تھے، تو اب صحابہ اکرام غمگین ہو گئے کہ آخر جو ابھی اتنے دنوں تک نماز پڑھے مسجد اقصیٰ کو قبلہ بنا کر، وہ ہماری نمازیں قبول ہوئی کہ ضائع ہو گئی؟ یہ فکر ان کو دامنگیر ہو گیا، یا کہ جو لوگ وفات پا چکے اگر ان کی نمازیں قبول نہیں ہوئی ہوگی تو پھر ان کا کیسا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ، اس وقت وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع، یعنی تمہاری نماز کے اجر و ثواب کو ضائع نہیں کیا۔ تو یہاں اللہ نے نماز کو ایمان کے نام سے، گویا اگر نماز نہیں ہے تو ہمارا پاس ایمان بھی نہیں ہے، اسلام بھی نہیں ہے، اور کوئی عمل بھی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ تو پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ، تم نماز پنجگانہ کی حفاظت کرنے کی ضمانت دے دو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ فتویٰ تھا کہ نماز سے ہٹ کر کسی دوسری چیز کو ترک کرنے کو ہم کفر نہیں سمجھتے تھے، لیکن نماز اگر کوئی چھوڑ دیا، ترک کر دیا، تو ہم سمجھتے تھے یہ کافر ہو گیا، اور قرآن اس بات پر گواہ ہے اور حدیث رسول اس بات پر شاہد ہے کہ نماز چھوڑنے والا مسلمان اور مومن نہیں رہ جاتا۔ اس لیے بہت سے ائمہ نے یہ فتویٰ، ایسے شخص کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے، ایسے شخص کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جب نماز ہی نہیں ہے تو پھر کہاں اسلام ہے، کہاں ایمان ہے۔ تو خیر مختصر یہ کہ نماز اب ہم کتنی حفاظت کرتے ہیں ہم خود غور کر لیں۔ نمبر 2 الزکاۃ، زکوٰۃ یہ فرض ہے مالداروں پر۔ کس مالدار پہ؟ مثال کے طور پر آج آپ نے سونا لیا 7.5 تولہ، اس سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ 7.5 تولہ زکوٰۃ ہے آپ کے پاس آج مال، تو 1 سال اس پر گزر گیا اور یہ 7.5 تولہ ہے یا جتنا بھی ہو اوپر، اگر کم ہے تو فرض نہیں ہے، 7.5 تولہ، اب اس کے اوپر جتنا رہے گا تو سارے سونے میں 2.5% زکوٰۃ نکال دینا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کوئی اس میں سے توڑ کے تو نہیں نکال سکتا، روپیہ کے حساب سے کتنا؟ تو آج کی قیمت ہم جب خریدے تھے اس وقت کی قیمت نہیں، آج جب بھی آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں دیکھیں سونے کی قیمت کیا ہے، تو ایسے وقت میں پورے سونے کی قیمت لگائیں،
مثال کے طور پر 1 لاکھ ہو رہا ہے، 2 لاکھ ہو رہا ہے، 5 لاکھ، تو ہر لاکھ 1 لاکھ میں سے 2500 نکال دینا فرض ہے، ضروری ہے۔ اگر نہیں نکالیں گے تو وہ مال آپ کے لیے حرام ہو جائے گا، گندا ہو جائے گا، اس مال کی حفاظت اللہ نہیں کرے گا اور آخرت میں دوزخ میں جلنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں کہا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم۔ آپ نبی کو اللہ کہہ رہا آپ ان کے مال میں سے لے لیجئے صدقہ اور ان کے مال کو پاک اور پاکیزہ کر دیجئے۔ یعنی اگر فرض ہو جا رہی زکوٰۃ، بندہ نہیں نکل، کوئی تکلیف پریشانی ہے، عذر الگ چیز ہے، ہونا بول کے نہیں، تو سارا مال گندا ہے جب تک کہ اس میں سے زکوٰۃ نہ نکال دی جائے۔ اور اگر کوئی شخص زکوٰۃ نہیں نکالتا، قیامت کے دن یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ وہ سونا، وہ چاندی کو اللہ تعالیٰ آگ میں حکم دے گا پگھلاؤ، پگھلا کے اس کا چکلا بنایا جائے گا، وہ چکلے سے چہرے کو داغا جائے گا، بازوؤں کو داغا جائے گا، پیٹھ کو ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تیرا خزانہ ہے، فذوقوا ما کنتم، جس کو گن گن کے بچا بچا کے رکھتا تھا، آج اس کا مزہ چکھ لے، اس کا عذاب چکھ لے۔ یہ عذاب برابر ہوتا رہے گا جب تک کہ حساب کتاب نہ ہو جائے، اس کے بعد کیا سزا ہے، بڑی سخت۔ یہ وہ چیز ہے، اگر کوئی شخص خرچ کرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یا ابن آدم انفق انفق، اے آدم کے بچوں تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں، تم پر خرچ کیا جائے گا۔ یعنی اگر تم صدقہ زکوٰۃ اپنے مال سے نکال کر غریب مسکین مجبور لاچار محتاج پر خرچ کر رہے ہو تو ضائع نہیں ہوگا، انفق، اللہ تم پر خرچ کر دے گا، تمہارے مال کی حفاظت، تمہارے مال میں برکات اور اس کے اندر خیر آ جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ضمانت اور وعدہ ہے۔ اور قرآن کی آیت سورۃ البقرہ، یا ایہا الناس انتم الفقراء اللہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء والمنکر واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے شیطان تم سے 2 چیز کا وعدہ کرتا ہے اور اللہ تم سے 2 چیز کا وعدہ کرتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم سے وعدہ کر رہا ہے کہ ارے 5000 رکھے ہو، راشن لانا ہے، اگر 500 روپے کسی کو دے دیے تو پھر راشن کیسا آئے گا، کوئی بیمار ہو گیا تو کہاں ہاتھ پھیرو گے، اس لیے دل چھوٹا ہو جاتا۔ آپ کے سامنے غریب رہتا ہے، آپ کے سامنے بیمار رہتا ہے، آپ کے سامنے بھوکا رہتا ہے، آپ کے سامنے اللہ کے نام پہ کوئی مانگتا ہے، دل بڑا نہیں ہوتا۔ شیطان اب آپ کے اندر ڈر پیدا کر دیا، اگر تم دو گے الشیطان یعدکم الفقر، شیطان کہتا ہے تمہارے اندر محتاجی آئے گی، فقیری آئے گی، کہاں سے پورا راشن، کوئی بیمار ہو گیا تو کہاں سے علاج کرو گے؟ تو ایک چیز الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اب اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کیا، اللہ کے بندوں پہ نہیں دیے، تو اب وہ شیطان اس پیسے کو غلط جگہوں پہ خرچ کرا دے گا، جہاں خرچ کرنا اللہ و رسول کو پسند، گانے بجانے میں، بیڑی سگریٹ میں، گناہ کی چیز میں خرچ کرا، اللہ کے راہ میں نہیں خرچ کرنے دیا، اور پھر کہاں خرچ کرائے؟ جن جگہوں پہ خرچ کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، فواحش، غلط چیز، گندی چیز، ناپاک چیز، اللہ و رسول کی ناپسندیدہ چیزوں پہ خرچ کراتا ہے، فحشاء والمنکر، منکرات پہ خرچ کرتا ہے۔ لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ واللہ یعدکم مغفرہ،
اللہ وعدہ کرتا ہے، اگر اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے مجبور بندوں پہ خرچ کرو گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ کے جانب سے بھی دو آفر ہے، یعیدکم مغفرہ، اللہ تمہارے گناہ کو بخش دے گا، یہ سب سے بڑی چیز ہے، یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور تم ظاہر میں کچھ تو دیے، کمی محسوس ہو رہی ہے، ایک تو تمہارے گناہ کو اللہ نے معاف فرما دیا، دوسرے اللہ تعالیٰ اس رزق میں اس مال میں اپنے فضل و کرم سے اضافہ کر دیتا ہے، رحمت برکت رہتی ہے، بری جگہ خرچ ہونے پہ بچا لیتا اللہ تعالیٰ، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ تو ہم دیکھیں شیطان کی بات مانتے ہیں یا کہ اللہ تعالیٰ کی بات ہم مان رہے ہیں۔ مختصر یہ کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہم ایک تو زکوٰۃ فرض ہے، اگر اتنا مال ہو گیا تو دینا چاہیے، خاص رقم میں خاص مقررہ چیز نکال کے خاص محتاج مسکین کو دے دینا ہے۔ اسی طریقے سے چاندی ہے 52.5 تولہ، اس سے کم ہے تو نہیں، 52.5 تولہ، اس سے جتنا ہے اس میں سے 2.5% نکال دینا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کوئی اور کاروبار کرتے ہیں، سونا یا چاندی کی رقم کے برابر اگر سال میں رقم ہو جا رہی ہے تو اس میں سے بھی 2.5% نکال دینا ہے۔ خیر مختصر، والزکاۃ، دوسری چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم زکوٰۃ اپنے مال سے برابر امانت داری کے ساتھ دیتے رہو گے، دو چیز۔ نمبر 3، والامانہ، تم امانت دار بنو گے۔ اب امانت کیا ہے کہ امانت کا حق ادا کرو گے، اس کا مفہوم بڑا کشادہ، بڑا وسیع، دین دنیا کی ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ رب العالمین نے فرمایا ہم نے اس امانت کو، یہاں امانت سے مراد قرآن ہے، پوری شریعت مطہرہ ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان، زمین، پہاڑ پر پیش کیا، لیکن ان سبوں نے انکار کر دیا اٹھانے سے۔ ہم یہ امانت اٹھا، انسان نادان تھا، اس امانت کا بوجھ اٹھا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اللہ یہ امانت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا امانت اللہ کی اطاعت کرنا۔ قرآن میں، حدیث میں، دوسری چیزوں میں اللہ نے جو حکم دیا ہے ان چیزوں کو مان لینا، چاہے اللہ کے حقوق ہوں، چاہے اللہ کے بندوں کے حقوق ہوں، چاہے جانوروں کے حقوق ہوں، پاس پڑوس کے حقوق ہوں، اپنے حقوق ہوں، ان حقوق کو ادا کر دینا امانت کا ادا کرنا ہے۔ یہ ہے امانت کا مطلب۔ اب مثال کے طور پر نماز امانت ہے، جب وقت ہو جا رہا ہے، زکوٰۃ امانت ہے، جب وقت ہو رہا ہے، ہمارے بیوی بچے امانت ہیں۔ اب ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم جیسے خود کو شریعت کا پابند بنا رہے ہیں تاکہ دوزخ اللہ کے غضب سے بچ جائیں، اب وہ امانت میں خیانت نہیں ہونا چاہیے، اس امانت کی بھی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ جیسے کہ بحقی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ جنت میں، جاتے رہیں گے، روک لے گا اللہ تعالیٰ، یہ کون ہے؟ اللہ میری بیٹی ہے، یہ کون ہے؟ میرا بیٹا ہے، یہ کون ہے؟ میرا بچہ ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا یہ تمہارے اولاد ہے لیکن یہ میری امانت تھی جو ہم نے تم کو دی تھی، تم نے تو اعمال صالحہ کر لیا جنت میں جانے کا، لیکن اس امانت میں خیانت تم نے کی ہے۔ دنیا کے حساب سے خوب پڑھائے، سود لے کے باہر بھیجائے کہ اچھی زندگی گزار سکے، لیکن جو اصل تم کو سکھانا تھا،
میں نے کیوں پیدا کیا ان کو، ہمارے حقوق کیا ہیں، ہماری شریعت کی تعلیم کیا تھی، تربیت تم نے نہ کی، ان کے امانت میں خیانت کی، جس کے وجہ سے یہ ہمارے نافرمان ہو گئے، یہ بدمعاش ہو گئے، سرکش ہو گئے، ہماری بات کو نہ مانے، شریعت کے موافق زندگی نہ گزارے، نافرمانیوں میں زندگی گزار کر آ رہے ہیں، یہ دوزخ میں جا رہے ہیں، اب تم لوگ بھی ان کے ساتھ دوزخ میں جاؤ کیونکہ تم نے امانت میں خیانت کی۔ یہ ہے اسی طریقے سے وضو ٹوٹ گیا، امانت، آپ سے کوئی مشورہ لے رہا ہے، اگر آپ صحیح تجربہ رکھتے ہیں، مشورہ دے سکتے ہیں تو دیجئے، اگر تجربہ نہیں ہے، منہ کھولے فٹ فٹ بول دیا تو یہ بھی خیانت ہوگی، اللہ کی قسم اللہ گرفت کرے گا۔ جب تجھ کو علم نہیں تھا، تجربہ نہیں تھا، تو کیوں تو نے مشورہ دیا جس کی وجہ سے اس کا نقصان ہو گیا، یہ بھی خیانت ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کے دونوں بیٹے آئے، پیغام بھیجے، ایک خاتون کے بعد آئے، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے خلیفۃ المومنین، ہم آپ سے مشورہ لینا چاہتے ہیں۔ کیا مشورہ ہے؟ 3 لوگوں نے پیغام بھیجا ہے نکاح کا۔ کون ہے؟ ایک آپ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ دے دینا، اور کون؟ دوسرے حسین رضی اللہ تعالیٰ، اور کون؟ ایک فلاں ہیں، تو اس میں کس کو دیں؟ کہا دیکھو میرے بیٹے تو بڑے نیک ہیں، حسن ہے لیکن تھوڑا نازک مزاج ہے، دوسرے تھوڑا چٹ خفا ہے، تیسرے کو دے دو، وہ سنبھال لے گا۔ اب بیٹوں کو معلوم ہو گیا، ابو جان، ہر باپ اپنے اولاد کے بارے میں فائدہ چاہتا، ان کے حق میں فیصلہ کرتا، لیکن آپ نے میرے بارے میں حق میں فیصلہ نہیں کیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ میرے حق میں آپ نے فیصلہ کیا، ان کے بارے میں کیسا فیصلہ دے دیے؟ تو کہا بیٹے سنو، اللہ کی قسم میرے تم جگر کے ٹکڑے ہو، ہم تم سے بڑی محبت کرتے ہیں، تم ہمارے جان ہو، عزیز ہو، لیکن جب مشورہ کی بات آئی تو مجھے تمہارے نانا کی حدیث یاد آ گئی کہ نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مشورہ اگر کوئی شخص مانگ رہا ہے، صحیح مشورہ اگر نہیں دیے تو یہ خیانت ہوگی امانت میں۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے پاس امانت داری نہیں ہے اس کے پاس ایمان بھی نہیں ہے۔ تو وہاں جو مشورہ بہتر تھا اس خاتون کے بارے میں، ہم نے وہی مشورہ دیا تاکہ امانت میں خیانت نہ ہو سکے، تمہارے نانا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت نہ ہو سکے۔ تو خیر مختصر یہ کہ امانت کا مفہوم بہت زیادہ، جن چیزوں کو کرنے کا حکم ہے دین دنیا کے حساب سے اس کو کرنا، یہ امانت داری ہے۔ نہ کرنا، چاہے ہمارے تابع مثال کے طور پر جانور ہیں، اگر ان کے کھانے پینے کا انتظام نہیں رکھ رہے ہیں تو یہ بھی خیانت ہے، اس کے اوپر بھی گرفت ہوگی۔ اور پاس پڑوس ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کو معلوم ہے تمہارا پڑوسی بھوکا ہے، کھانا نہیں کھایا، تمہارے علم میں ہے، اگر تم نے پیٹ بھر کے کھا لیا تو تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا، تمہارے پاس ایمان بھی نہیں ہے۔ نبی نے نکیر کر دی، ایمان نہیں ہے تمہارے پاس، نہ نبی سے محبت ہے تمہارے اندر، اگر ہوتی تو یہ خیانت نہیں کر سکتے تھے، خود نہ کھا کے اپنے بھائی کی پیٹ کے آسودہ کرنے کی کوشش کرتے تم۔ خیر مختصر یہ تیسری چیز، والامانہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابیو تیسری چیز یہ ہے تم امانت داری برتنا، امانت میں خیانت نہیں کرنا۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والفرج، فرج کے معنی شرمگاہ، تم اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے کی ضمانت دو۔ دوسری حدیث کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 جبڑوں کے درمیان یہ جو گوشت کا ٹکڑا ہے، یعنی زبان،
وہ اور جو دو ران کے درمیان شرمگاہ ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری تم دو، میں تم کو جنت میں داخل ہونے کی ضمانت دیتا ہوں۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، خبردار تم زنا کے قریب نہیں جاؤ۔ زنا کے قریب جانے کا مطلب یہ ہے جو چیز، جو عمل، جو بات دل کے اندر زنا کاری کا جذبہ پیدا کرے، ان باتوں کو بھی مت سنو، ان چیزوں کے قریب نہ جاؤ۔ گانا فواحش ہے، باتیں غلط ہو رہی ہیں گندی، اگر ان چیزوں سے تمہارے دل کے اندر جذبہ بدکاری کا، جنس کے اندر ابھار آتا ہے خواہشات میں، تو خبردار ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ کی قسم آپ دیکھیں گے دنیا کے حساب سے جتنی سخت سزا اسلام نے بدکاری زنا کی سزا مقرر کی ہے، کسی اور چیز کی سزا مقرر نہیں کی ہے۔ اگر شادی شدہ کرے تو بھرے بازار چورستے ملا کے پورے مسلمان اس وقت تک مرد ہو یا عورت ہو پتھر مانے جب تک کہ وہ ہلاک نہ ہو جائے، تاکہ پورے معاشرہ، سوسائٹی، بستی والوں کے لیے معلوم ہو کہ زنا اتنا برا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی سخت سزا متعین کہ اب کوئی سوچے گا بھی نہیں، وہ ذلت، وہ سزا ہے۔ اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے کھینچ کے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے ملک بدر کر دیا جائے گا۔ یہ ایسا انسان نہیں ہے بدبخت کہ لوگوں کے بیچ میں رہے، کہیں ایسا نہ ہو سزا دی جائے اور رہے تو لوگوں کو دیکھ کر اس کے بارے میں بات کریں گے، ان کے اندر بھی یہ خواہشات پیدا ہوں گے، اور پھر مرنے کے بعد جو سزا مقرر ہوئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا، بخاری شریف کتاب الرؤیا کے اندر حدیث ہے کہ آپ چل رہے ہیں، آواز سنیں، آگے بڑھے، کہاں سے آواز آئی؟ ایک تنور ہے دوزخ کا گڑھا جس کے شعلے اٹھ رہے ہیں، تو دیکھے اللہ کے نبی کہاں سے چیخ پکار، آگے بڑھ کے دیکھے بے شمار ننگے مرد عورت اس کے اندر ہیں، اور جب شعلے آگ کے اوپر ہوتے ہیں تو لوگ شعلے کے ساتھ اڑتے ہوئے تنور کے منہ تک آ جاتے ہیں، اور پھر شعلہ جیسے کم ہوتا آگ کا، دھڑام سے نیچے گرتے، چیخ پکار، پھر یہی عذاب برابر۔ کہا سبحان اللہ جبریل، یہ کون لوگ ہیں، کیا گناہ کی اتنی سخت سزا ہے؟ جبریل امین نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ کے امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو غلط طریقے سے اپنی خواہشات کو پوری کرتے تھے، حرام طریقے سے، یہ زانی مرد عورت ہے، ان کو یہ سزا دی جا رہی۔ اور پھر وہ حدیث بھی سامنے، جب ایک انسان زنا کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت ایمان انسان کے اندر سے نکل جاتا ہے، قبول نہیں کرتا۔ سوچو اگر کوئی بدکاری کے حالت میں موت آ گئی تو ایمان تو اس کے سینے سے نکل گیا ہے، کیسی موت آئے گی، کس کو پتا کس وقت اللہ ہماری موت مقرر کیا ہے۔ اس لیے اس بری چیز سے ہمیں بچنا ہے، اپنے معاشرے کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو بچانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ضمانت دو کہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو گے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، نوجوان کہتا ہے میں ایمان لایا، آپ سے محبت ہے، اے اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ آپ نے کہا کیا آپ بول رہا ہے، ذرا سامنے آؤ۔ دور سے ٹھہر کے پوچھ رہا تھا۔ صحابہ اکرام کو غصہ، کس طریقے سے بد اخلاق انسان ہے، زناکاری کی اجازت چاہ رہا ہے، لیکن رحمت للعالمین کے کردار اخلاق پر قربان جائیے، کتنے پیارے انداز میں سمجھے، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، قریب لا لیے نوجوان کو، غصے میں نہیں آئے۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے اصلاح کا، کیسا بھی سخت مزاج ہو، کیسا بھی بدمعاش انسان ہو، بد اخلاق، اس انداز میں اگر ہم لوگوں کو برائیوں سے روکیں گے تو وہ ضرور نادم اور شرمندہ ہوگا۔
کیا بات ہے زناکاری؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن یہ بتاؤ اگر تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے تو کیا کرو گے؟ لِأُمِّکَ، تمہاری ماں کے ساتھ کوئی یہ کام کرے تو؟ اللہ کے نبی گردن مار دے تو؟ اچھا ٹھیک ہے، جس کے ساتھ تم کرو گے تو وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی نا۔ معاشرے کی سدھار کس طریقے سے، اس گناہ کے کس طریقے سے قباحت نبی بیان کر رہے ہیں۔ پھر اگر تمہارے بہن کے ساتھ کوئی مکالمہ کرے تو گردن اڑا دیتا ہوں غصے میں، تو جس کے ساتھ تم کرو گے وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی نا۔ اگر تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی کرے تو کو یہ حدیث پوری کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان وصیتوں کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب